بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ نے ایک بر صغیر پہ بڑی معروف کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اس کا تذکرہ سنا ہوگا. اس کتاب میں پاکستان کے قیام کا تذکرہ ہے، پارٹیشن کا تذکرہ ہے. معزز خواتین و حضرات، اس کتاب کے مصنفین نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، اور وہ یہ لکھی ہے: اگر اپریل 1946 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی کو یہ پتہ چل جاتا کہ جناح کتنے بیمار ہیں، تو وہ اس طرح سے اسٹریٹجی بناتے کہ پارٹیشن کبھی بھی نہ ہوتی. اور یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے اور بڑی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان کو بنانے میں جس شخص نے سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا وہ تو قائد اعظم تھے. اور قائد اعظم کتنے بیمار تھے اس کا صرف ایک شخص کو پتا تھا، اور یہ بمبے کے فزیشین جو ہیں وہ ڈاکٹر پٹیل تھے. ڈاکٹر پٹیل جو تھے یہ قائد اعظم کا علاج کرتے تھے، دیکھتے تھے. تو قائد اعظم شملہ گئے تو وہاں پہ انہیں اٹیک ہوا، تو محترمہ فاطمہ جناح نے فون کیا ڈاکٹر پٹیل کو بمبے میں کہ جناح آ رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے. جناح کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہوتی تھی. اور پھر ایک فیصلہ یہ ہوا، راستے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ بمبے کے پلیٹ فارم پہ نہیں اتریں گے، کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ اگر پلیٹ فارم پہ اترتے تو شاید پھر ان کے لیے وہ زیادہ بیمار ہو جاتے. تو ڈاکٹر پٹیل نے مینج کیا، انہیں ایک اسٹیشن پہلے اتار لیا گیا. ڈاکٹر پٹیل جو ہے انہوں نے ان کے ایکسرز لیے، اور ان کے ایکسرز جو ہے وہ لے کے انہوں نے قائد اعظم کو بتایا کہ آپ کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے، آپ کے پھیپھڑے جو ہیں پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں، بہت دو بڑے بڑے دبے جو ہیں وہ ان پہ نمایاں ہو چکے ہیں. تو قائد اعظم نے انہیں یہ کہا کہ آپ اس بات کو راز رکھیں، کسی کو نہ بتائیں کہ میرے ساتھ یہ صورتحال. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت، اور یہ خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فریڈم مڈ نائٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ اگر ماؤنٹ بیٹن کو پتہ چل جاتا، جواہر لال نہرو کو پتہ چل جاتا، مہاتما گاندھی کو پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم کتنے بیمار ہیں، تو پھر وہ کوئی نہ کس طریقے سے چند ماہ یا زیادہ ایک سال اگر اس کو ڈیلے کر لیتے پارٹیشن کو، تو پھر پارٹیشن نہ ہوتی. تو پاکستان بنانے میں جن بہت سے لوگوں کا رول ہے، اور اس میں ایک اہم رول جو ہے وہ ڈاکٹر پٹیل کا بھی ہے، جس نے ہندو ہونے کے باوجود اپنا جو پروفیشن تھا اس کے ساتھ وفا کی، اور قائد اعظم کی بیماری کے متعلق جو ہے کسی کو خبر نہیں ہونے دی. حتیٰ کہ جو سی آئی ڈی تھی، برٹش سی آئی ڈی بہت معروف تھی، وہ بھی یہ پتہ چلانے میں ناکام رہی قائد اعظم بیمار ہے. ایسی رپورٹیں تو ماؤنٹ بیٹن کو ملتی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، لیکن وہ کتنے بیمار ہیں اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا. اور معزز خواتین و حضرات، جب یہ تشخیص ہوئی کہ قائد اعظم کتنے بیمار ہیں، آج بھی کسی شخص کے متعلق پتہ چلے کہ وہ اتنا بیمار ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص تو سیدھا ہاسپٹل جاتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اپنی صحت کے متعلق سوچتا ہے. لیکن قائد اعظم نے ایسے نہیں. قائد اعظم نے کام کیا، بہت کام کیا، اور اس کے بعد بھی کام کیا. اتنا کام کیا کہ ایک دفعہ فاطمہ جناح نے کوئی 1-2 بجے رات کے دیکھا وہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سوئے کیوں نہیں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں. اس نے کہا میری قوم سو رہی ہے تو میں جاگ رہا ہوں، مجھے تو کسی نہ کسی کو تو جاگنا ہے نا، تو میں جاگ رہا ہوں. تو قائد اعظم جاگے، محنت کی، اور اتنی زبردست بیماری میں انہوں نے محنت کی، اتنی خوفناک بیماری میں انہوں نے محنت کی، قوم کی ڈائریکشن درست کی، وہ انگریزوں کے ساتھ مذاکرات کیے، ہندوؤں کی سازشوں کا مقابلہ کیا. معزز خواتین و حضرات، کبھی غور کریں قائد اعظم میں وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ سب کرتے تھے؟ بات یہ ہوتی کہ جب آپ کو اپنے مقصد سے عشق ہو جائے، جب آپ کو اپنی منزل پہ پہنچنے کا شوق جو ہے وہ آپ کا جنون بن جائے، تو پھر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، پھر بیماری آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. پھر کام 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 جو ہے وہی آپ کی حقیقت عملی بن جاتی ہے، وہی آپ کی زندگی بن جاتی ہے. اور یہی قائد اعظم کی زندگی بن گئی. ہمیں قائد اعظم کی زندگی میں اگر آپ غور کریں، کام نظر آتا ہے. وہ جب انہیں کہا گیا نا کہ آپ مجسٹریٹ بن جائیں تو اتنی تنخواہ آپ کو ملے گی، تو انہوں نے کہا اتنی تنخواہ تو میں روز کماؤں گا. انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی عزم صمیم کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ایک ملک لے کے دیا. اور قائد اعظم ایک ایسے شخص ہے، واحد منفرد شخص ہے، جنہوں نے ایک تحریک چلائی، اور اس کے بعد جو دنیا کے نقشے میں سب سے بڑی اسلامی مملکت جو ہے وہ قائد اعظم نے قائم کی. اور اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ وہ اپنے کام سے محبت کرتے تھے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا. ہیکٹر بولیتھو لکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہیکٹک کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے یقین دلا دیا تھا کہ نہیں، وہ کام کریں گے، اور وہ آخری دم تک کام کرتے رہے. وہ جب جاتے تھے مختلف مجالس میں، یعنی میٹنگز میں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، تو کسی کو وہ یہ تاثر نہیں دیتے تھے کہ وہ کمزور ہے. معزز خواتین و حضرات، یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے کام سے عشق کرتے ہو. اگر آپ اپنے کام سے عشق نہیں کرتے، پھر آپ کو تھکاوٹ ہوگی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں شکایت کرتے ہیں زندگی میں ناکامی کی،
کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن کبھی وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ اپنے کام سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ پہ کتنا یقین رکھتے ہیں، اپنے کام سے کتنی دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور انہیں اپنی ناکامی کا اس میں ایک جواب بھی مل جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، لیکن ان کی صورتحال وہی ہوتی ہے، وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا، عادت ہی بنا لی ہے تم نے منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ تو یہ کام کے متعلق اب آپ کی اکتاہٹ ہوتی ہے تو یہ پھر آپ کو پریشان بھی کرتی ہے، آپ کو ناکامیوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، اور پھر آپ ظاہر قائد اعظم جیسی تو کامیابی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ زندگی میں عام کامیابیوں کے متعلق نہیں سوچ سکتے، بلکہ اگر آپ کو کامیابی ملتی بھی ہے تو یہ اکتاہٹ جو ہے، یہ بوریت جو ہے، اس کو بھی کھا جاتی ہے۔ یہ جو بوریت ہوتی ہے، یہ اکتاہٹ جو ہوتی ہے، یہ آپ کی کامیابیوں کو کھا جاتی ہے اور آپ کو پریشانیوں کے سمندر میں لے جاتی ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اگر آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ کو اپنے کام سے عشق کرنا پڑے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عشق جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، رقابت برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 10 20 کام آپ کر رہے ہوں اور آپ کو کامیابی ہو جائے۔ قائد اعظم جب کام کر رہے تھے، پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے، تو وہ انہوں نے اسی پہ کانسنٹریٹ کیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی وکالت تک چھوڑ دی تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں، جیسے میں نے ایک اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ابو علی سینا کے بعد ہمیں کوئی بڑا سائنسدان نظر نہیں آتا جس نے کوئی انوینشنز کی ہو۔ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بہت کام کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، لیکن ہم نے اس کو انہیں ہیرو بھی نہیں بننے دیا۔ وہ میرے ساتھ جب ان کی بات ہوئی آخری کوئی ہفتہ پہلے تو وہ بڑے دکھی تھے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ ایک قوم کی طرف سے ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، دنیا بھر ہمیشہ یاد رکھے گی انہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا کوئی محسن پاکستان کا کوئی متبادل جو ہے وہ پاکستان کو نہیں ملے گا۔ تو آج کا میں جو پروگرام ہے اس میں بنیادی طور پہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام سے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اسے عشق کریں۔ یہ دیکھیں، یہ میتھمیٹکس جو ہے یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کو کسی وجہ سے میتھمیٹکس جو ہے وہی کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ دلچسپی لیں، آہستہ آہستہ دلچسپی لیں، اس کے متعلقہ لوگوں میں ملیں، تو ایک کیفیت میں جائیں، تو آپ کو میتھ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی میتھ اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ وہاں چلے جائیں جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، آپ اپنے آپ کا احتساب کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا آپ اکتاہٹ کا شکار تو نہیں ہے، کیا آپ بوریت کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر آپ بوریت کا شکار ہیں تو پھر آپ کامیابی حاصل نہیں کریں گے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ پریشانیاں مول لیتے ہیں، کیوں اتنے رسک لیتے ہیں، لیکن ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لیتے ہیں، K2 سر کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک فیلنگ میں جانا چاہتے ہوتے ہیں کہ عظیم کامیابی کی فیلنگ میں۔ عظیم کامیابی کی فیلنگ جو ہے وہ کوئی وقتی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اور یہ وہی اس کا خواب دیکھ سکتے ہیں جن کے عزم جوان ہوتے ہیں، جو محنت کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب آپ محنت کے راستے پہ ہوں، جب آپ کا منزل واضح ہو، جب آپ کو اپنے مقصد سے عشق ہو، تو پھر یقین کریں گے کہ یہ سب کچھ ہوگا، آپ تھکیں گے نہیں، آپ بور نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ منزل حاصل کر لی، یہ کیفیت حاصل کر لی، تو مجھے یقین ہے کہ زندگی کی کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں لگے گی، اور کوئی منزل ایسی نہیں ہوگی جس کو آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔